موت کی حقیقت کا سبق آموز واقعہ۔ بغداد کے قریب ایک بستی میں ایک نیک اور متقی شخص رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا، نماز کا پابند اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کسی علاقے میں کوئی جنازہ ہوتا وہ ضرور اس میں شریک ہوتا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جنازے میں شریک ہونے سے انسان کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے اور قبرستان کی زیارت دل کو نرم اور نفس کو قابو میں کر دیتی ہے۔ ایک دن اس کے پڑوس میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ پورا محلہ غمزدہ تھا۔ وہ نیک شخص بھی جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ نماز جنازہ ادا ہوئی، میت کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی اور سب لوگ واپس جانے لگے، لیکن وہ نیک شخص قبر کے قریب ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا تاکہ کچھ دیر کے لیے عبرت حاصل کرے اور موت کی یاد کو تازہ کرے۔ جب وہ وہاں بیٹھا دعا کر رہا تھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ قبر کے قریب بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ نیک شخص قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، میری ماں ابھی فوت ہو گئی ہے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں، نہ میرے پاس باپ ہے اور نہ بھائی، میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر نیک شخص کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر محبت بھرے لہجے میں بولا، بیٹے یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس نے بچے کو مزید سمجھایا، دیکھو اصل زندگی یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ قبر کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرے تاکہ آخرت کی زندگی آسان ہو۔ بچہ یہ باتیں سن کر تھوڑا سنبھلا اور بولا، چچا آج میں نے سمجھ لیا کہ اصل دولت مال و دولت یا بڑے گھر نہیں بلکہ نیک عمل ہے، کیونکہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا لیکن انسان کا عمل قبر میں اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ سن کر وہ نیک شخص مسکرا دیا اور بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بالکل بیٹے، انسان کے ساتھ قبر میں نہ اس کے کپڑے جائیں گے، نہ اس کا مکان، نہ دولت، وہاں صرف 3 چیزیں کام آئیں گی، نیک عمل، اچھی نیت اور اللہ کی رحمت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو فضول باتوں میں نہ گنوائیں بلکہ موت کو یاد رکھ کر اپنی آخرت کی